غیر مسلمانوں نے پتہ ہے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے اللہ کو بدل دیا تھا اور ان کا نام بھی بدل دیا تھا، اور اپنی اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ لیکن آج کل کے مسلمانوں نے اللہ کا نام تو وہی رکھا جو تھا، لیکن اپنے اپنے ذہن میں اللہ کو بدل دیا، ان کی کوالٹیز کو بدل دی۔ مطلب کچھ لوگوں کے نزدیک اللہ وہ ہے جو نماز نہ پڑھو تب بھی کوئی پکڑ نہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک اللہ وہ ہے جو بے شک آپ پردہ نہ کرو کوئی بات نہیں، لیکن اذان کے وقت سر پہ دوپٹہ رکھنا جو ہے لازمی ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اللہ وہ ہے جو سود لینے پر تو گناہ دیتا ہے لیکن سود دینے پر گناہ نہیں دیتا۔ تو ہر ایک نے نا اپنے اپنے ذہن میں نام تو وہی رکھا اللہ کا، لیکن اللہ کی جو کوالٹیز تھی اس کو بدل دیا۔ میرا ایک سوال ہے، کیا مسلمان ہونا اور ہدایت پر آنا، کیا یہ دو الگ چیز ہے؟ نہیں، پہلے کے زمانے میں پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ غیر مسلمانوں کو ہدایت ملتی تھی اور تب جا کر وہ مسلمان ہوتے تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو ہے ہدایت پر آ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو اب تک کس میں تھے تمہیں تو ہدایت اب جا کر مل رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ تو ضرور ہے۔ یا تو مسلمان تھے تم جو تھے وہ صحیح تھے، اور نہیں تو تم اب جا کر مسلمان ہوئے ہو۔ تو اصل بات یہ ہے، اصل اللہ کو پہچانو، اس اللہ کو مت پوجو جس کو تم نے اپنے ذہن میں اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کیا ہے۔ اس اللہ کی عبادت کرو جس کا یہ قرآن ہے، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے یہ پورا کائنات بنایا ہے، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا ہے، نہ کہ اس کی جس کو تم نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے کہ اللہ تو ایسا ہوگا، اللہ تو ایسا ہوگا۔ ویسا نہیں، اللہ وہ ہے جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ تو نماز ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان اور غیر مسلمان میں جو فرق کرنے والی چیز ہے نا، یہ نماز ہے، اور یہ اس اللہ کے نزدیک ہی ہے، آپ کے ذہن میں بنائے ہوئے اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔